تو شادیوں میں بھی ترقی کرنی ہے آپ نے معذرت کے ساتھ. یہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن یہ ایسی انٹرٹینمنٹ ہے جس سے آپ کی آخرت خراب نہیں ہو رہی بلکہ بولو بن رہی ہے. دیکھو ہر لذت سے منع نہیں کیا, کچھ لذتیں ایسی ہیں جس سے آخرت بنتی ہے. روزہ رکھنا شریعت کا حکم ہے نا. رمضان میں سحری کا وقت ختم ہوتے ہی اسلام نے آپ کو پابندی لگا دی, کھاؤ پیو, جتنی پیاس لگ رہی ہو بھوک لگ رہی ہو, کھانا پینا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی کھائے گا لائف کو انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا, جہنم کی آگ خریدے گا وہ. لیکن جہاں اذان ہوئی مغرب کی, آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے پانی پیوں, آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے پکوڑوں پہ ٹوٹ پڑوں, آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے سموسوں پہ ٹوٹ پڑوں. تو اسلام آپ کو کیا کہتا ہے؟ یہ چاہتوں پہ کنٹرول کرو. بولتے کیوں نہیں؟ چپ بیٹھے ہوئے, چپ بیٹھے شادی کیا کرو گے یار تم لوگ؟ فوراً دل چاہتا ہے نا یہ پیو وہ کھاؤ یہ کھاؤ. اسلام بھی کیا کہتا ہے؟ کھاؤ. یہاں لذت کو پورا کرنا آخرت میں تنزل کا نہیں بلکہ ترقی کا ذریعہ ہے. سمجھتے ہو؟ یہ ایسا مزہ ہے جس مزے کو نہ لینے سے اللہ ناراض ہو رہا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی یہ خوب سمجھ لو کہ زنا سے اللہ ناراض ہوتا ہے, نکاح ایک ایسی لذت ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. سمجھتے ہو نا؟ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کسی لڑکی اچھی لگتی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسی باتیں مفتی صاحب کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو بھی لگ رہی ہے بہت ساری, دل میں ان کے ہے کہ یار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں, ہر آدمی سوچ رہا ہے, تو اس کو نکاح کا پیغام بھیج دو. سمجھتے ہو؟ اس سے کیا کر لو؟ شادی کر. اس بارے میں کسی کی بھی سننے کی ضرورت نہیں, یہ اللہ نے رکھی ہے صلاحیت آپ کے اندر. نکاح کا پیغام بھیجو, کسی کے کہنے سے باز نہ ہو, اس سے شادی کر کے بیوی بنا کے گھر میں رکھو. دوبارہ آپ کا دل چاہتا ہے حقوق اس کے بھی ادا کرو, اگر مزید کے بھی ادا کر سکتے ہو آپ معذرت کے ساتھ یہ کام دوبارہ بولو نا کر لو. جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس کی طرف سے ہمیں کیا ہے؟ یہ پرمیشن. اس نے اس لیے پرمیشن دی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے یہ لڑکیاں گھروں میں سڑیں گی, یہ برباد ہو جائیں گی. بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے عذاب جان بن جائے گی, جو کہ بن چکی ہے. کیونکہ آپ کلچر سے پوچھتے ہیں, کلچر ایک آنکھ سے دیکھتا ہے. کلچر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف اپنے مفاد دیکھتا ہے, وہ انسانیت کے مفاد نہیں دیکھیں گے. کلچر جہیز کا ہے نا, تو یہ ایک آنکھ ہے کہ نہیں ہے؟ انسانیت کا مفاد ہے اس جہیز میں. تو کلچر سے نہیں پوچھیں, کلچر آپ کو بیوہ عورت سے شادی نہیں کرنے دے گا. خدا چونکہ اس بیوہ عورت کا بھی خالق ہے, وہ آپ کو نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دے گا. سمجھتے ہو؟ کلچر آپ کو 4 شادیوں کی اجازت نہیں دے گا, چونکہ ان 4 عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ کو پتا ہے اگر یہ لوگ جو کرنے والے ہیں یہ نہیں کریں گے ان 4 کے رشتوں میں مشکل ہوگی. وہ آپ کو نہ صرف پرمیشن دے رہا ہے بلکہ آپ کو تھپکی بھی دے رہا ہے. کیا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ النکاح من سنتی, پہلا بھی دوسرا بھی, ہر نکاح سنت ہے پیغمبر کی. وہ کہہ رہے مسجد میں کرو. جلدی سے تو بس 1 سیکنڈ لوں گا میں, جلدی بات چل پڑی. دیکھو جب دوسری شادی ہو تو شریعت میں حکم ہے مسجد میں کرو. اگر یہ کام برا ہوتا تو شریعت کہتی پہلی شادی مسجد میں ہوگی دوسری مندر میں ہوگی. دوسری بھی کیا ہونی چاہیے؟ مسجد میں. پہلی شادی میں امام پر ہے کہ وہ جو خطیب ہے خطبہ پڑھے. خطبہ عبادت سے پہلے ہوتا ہے, نماز میں ہوتا ہے نا, جمعے کی نماز میں, عید کی نماز میں, استسقاء کی نماز میں. نکاح سے پہلے بھی کیا ہے؟ خطبہ, تاکہ پتہ چلے یہ مقدس عمل ہے, غلط کام نہیں ہے. دوسری شادی میں بھی خطبہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر دوسری شادی برا کام ہوتا, اللہ کہتے پہلی میں تو خطبہ ہوگا, دوسری میں خطبہ نہیں ہوگا, صلواتیں ہوں گی. خطیب کو چاہیے 25-30 گالیاں دے, تو شرم نہیں آتی؟ تو رہتے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کر لیتا, بغیرت, تیری داڑھی ہے, سفید داڑھی ہے, تیری داڑھی نہیں ہے, داڑھی کی سنت تو پوری کی نہیں, شادیوں کی سنت تو پوری کر رہا ہے. تو اس قسم کی صلواتیں 25-30 سنا کے کہتے ہیں ہاں بھائی میں نے تمہارا فلانی کا ڈمکانی کا تم سے کیا, قبول ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی, اتنی گالیوں کے بعد مجھے کیا یہ رشتہ قبول ہے. تو دوسری میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ اسی طرح سے خطبہ ہو رہا ہے, مسجد میں ہو رہا ہے, خطبہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب اللہ اس کو بھی کیا کر رہا ہے؟ اپریشیٹ کر رہا ہے. پہلی شادی میں بھی ولیمہ ہے. جو کام غلط ہوتا ہے چوری چھپے کرتا ہے, پبلک کو بتاتا نہیں ہے. چرس پی رہا ہے, پبلک کو بتائے گا آج میں نے چرس پیا, آ جاؤ, یہ سارے لوگ آ جاؤ, آ جاؤ. نکاح ہمیشہ پیغمبروں نے جب بھی نکاح کیا ولیمہ کیا, کھلے عام پبلک کو کھانا کھلایا ہے. بارات اسلام میں نہیں ہے, ولیمہ ہے. تو پہلی شادی میں بھی ولیمہ ہے کہ بھائی اچھا کام کیا ہے, پبلک کو بتاؤ, سب کو جمع کر کے کھانا کھلاؤ, ہے نا. اور حدیث میں آتا ہے ولیمے کی دعوت کو بھی مت ٹھکراؤ. کسی نے شادی کی, تمہیں بلایا, دولہے کو اپریشیٹ کرو, جاؤ ولیمے میں, اپنے عمل سے بتاؤ بھائی خاندانی کام کیا, تبھی تو شرکت کرو دعوت میں.
حدیث میں آتا ہے جس نے ولیمے کی دعوت ٹھکرائی اس نے میری نافرمانی کی. کیوں؟ آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. شادی پہ کھانا نہیں ہے اصل میں تو یہ اپریشیٹ کرنا ہے. تو پہلی میں بھی ہے ولیمہ, دوسری میں بھی کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ پہلی پہ اتنا خوش ہو رہے ہیں اتنا ہی دوسری پہ بھی خوش ہو رہے ہیں. اللہ میاں کہہ رہے ہیں بھائی کیا ہے, پبلک کو جمع کر کے کھانا کھلاؤ, لیکن میں نے دولوں کی کانپیں ٹانگتی ہوئی دیکھی ہیں. پہلی پہ تو کھلا رہے ہوتے ہیں, دوسری پہ پھیکی پھیکی مسکراہٹ لے کے چھپتا ہوا 4 آدمیوں کو چھپڑ میں لے جا کے کھلا رہا ہوگا. تو اور بھی بہت کچھ ہے, وقت بہت زیادہ ہو گیا. معذرت کے ساتھ جو یہاں ماں باپ بیٹھے ہوئے ان کی اولاد کو میں باغی نہیں بنا رہا, آپ کا حقیقی معنوں میں فرما بردار بنا رہا ہوں. جو خدا کا بن کے رہے گا نا وہی اپنے ماں باپ کا بھی بن کے رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.